آج کل ہم مسلمانوں کی صورتحال بڑی ہی قابل ترس ہے۔ عالمی سطح پہ ہر طرف ہی مسلمان ہی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اگر ہم صرف اپنے ملک کو دیکھیں کس طرح ہلاکت کے دھانے پہ کھڑا ہے، آئے دن فتنوں پہ فتنے آ رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے صوبے یا صرف اپنے محلے کو دیکھیں تو ہر گھر ہی پریشانیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ باپ بھی پریشان ہے، ماں بھی پریشان ہے، اولاد بھی پریشان ہے، مالدار بھی بیچارے ان کو بھی سکون کی نیند نہیں آتی، غریب بھی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس قدر پریشانیوں کا عالم کیوں ہے کہ ہر بندہ ہی پریشان؟ شاید آپ دور سے کسی کو خوشحال دیکھیں، لیکن اگر آپ اس کے پاس 5 منٹ لگائیں گے تو شاید آپ اپنے دکھ بھی بھول جائیں۔ یہ کیفیت ہماری بن چکی ہے۔ اس قدر پریشانی اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی پریشانی آتی ہے ساری پریشانیاں تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہمارے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم اس قدر گناہ میں ڈوب چکے ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو یہ پریشانیوں کا حل بالکل واضح ہے کہ اپنے گناہ اللہ سے بخشوا لیں، پریشانیوں کا حل ہو جائے گا۔ اور گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ گناہ معاف نماز پڑھنے سے ہوں گے۔ نماز پڑھنے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز کے ارادے سے جو بندہ وضو شروع کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ 2 جہانوں کے سردار فرماتے ہیں، حتیٰ تخرج خطایاہ من تحت اظفارہ، اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کے ناخن کے نیچے بھی چھپا ہوا ہو، وضو سے اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہماری پریشانیوں کا حل۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہے جو اس کا وضو سے معاف نہیں ہوا، 2 جہانوں کے سردار فرماتے ہیں، اب وضو سے فارغ ہو کے جب اللہ کی عدالت میں آ کے، اللہ کے حضور آ کے اللہ اکبر کی صدا لگا کے ہاتھ باندھ لیتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، 2 جہانوں کے سردار فرماتے ہیں، خطایاہ مرفوعۃ علی راسہ، وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے جسم سے نکل کر اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، جسم اس کا گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہماری ساری پریشانیوں کا حل، نماز ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نماز کے لیے اپنے حجرہ پاک سے نکل رہے ہیں، ایک صحابی دروازے کے پاس ہی کھڑا ہے، عرض کرتا ہے آقا، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، آقا سے عرض کرتا ہے آقا اقم علی حدن، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس کی سزا مجھے دنیا کے اندر ہی دے دو، جو میری حد بنتی ہے وہ حد مجھ پہ قائم کر دی جائے۔ نبی رحمت علیہ السلام چلتے آ رہے ہیں، وہ صحابی بھی بار بار کہہ رہے، سیدنا بلال نے تکبیر کہی ہے، آپ نے نماز پڑھا دی، نماز سے آپ فارغ ہوئے، وہ صحابی پھر قریب ہوا، عرض کرتا ہے آقا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے اس گناہ کی سزا ابھی چاہیے، مرنے کی بعد کی سزا مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، مجھے آج سزا دو جو میری بنتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں الیس قد صلیت معنا، کیا ابھی ابھی آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی نہیں؟ کہا آقا نماز تو پڑھ لی ہے، نماز تو آپ کے پیچھے باجماعت ادا کر چکا ہوں۔ کہا لقد غفر اللہ لک ذنبک، تیرا جو بھی گناہ تھا اللہ نے نماز سے ہی معاف کر دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ ہے ہمارے غموں کا علاج، ہماری پریشانیوں کا علاج یہ ہے
کہ اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو نمازوں کا پابند بناؤ. اگر تم چاہتے ہو آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو اپنی اولاد کو نماز کی عادت ڈالو. دو جہانوں کے سردار فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اگر آپ اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو تو ان کو نماز کا پابند بنانا پڑے گا. بے نماز اولاد کبھی بھی اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہو سکتی. سکون ملے گا نماز سے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے نا، آپ جب کبھی پریشان ہوتے پہلے تو آپ سنتے ادا کر کے جماعت کے ٹائم مسجد میں آیا کرتے تھے، لیکن کبھی آپ زیادہ پریشان ہوتے تو آپ پہلے ہی مسجد میں تشریف لے آتے. سیدنا بلال ابھی مسجد میں آئے نہیں ہوتے تھے، پہلے ہی آ جاتے. سیدنا بلال ادھر سے مسجد میں داخل ہو رہے ہوتے تو آقا بلال کو دور سے آواز دیتے، اے بلال اذن ارحنا بالصلاۃ، او بلال جلدی آؤ اذان کہو. نماز پڑھ کے دل کو سکون حاصل کرتے ہیں، نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے. یہ دو جہانوں کو سکون، دو جہانوں کے سردار کو سکون نماز سے مل رہا ہے. اگر ہم بھی پسند کرتے ہیں نا، ہم تو تاش کے اڈے پہ چلے گئے، کوئی فلم لگا لی، موبائل میں فیس بک چلا لی، وہ ٹائم پاس نہیں. اور نہیں، سکون چاہتے ہو تو آؤ، نماز کے اندر آپ کو حقیقی سکون ملے گا. یہ دل کو سکون ملتا ہے نا، یہ دل والی مشینری کس نے بنائی ہے؟ اللہ رب العزت نے بنائی ہے. اللہ رب العزت پوری کائنات کا نظام چلا رہے. ہماری خوشی اور غمی کا مالک ایک اللہ رب العزت ہے، اور اللہ کو پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پیار آپ سے ہے، آپ سے اللہ کو محبت ہے. اور اللہ کے محبوب پیغمبر کو سب سے زیادہ غصہ اس پہ آیا ہے جو اذان سن کے بھی نماز دیر سے پڑھتا ہے. بے نماز نہیں، بے نماز کی بات نہیں کر رہا. محبوب کو ابو جہل سے بھی زیادہ غصہ اس پہ آیا ہے جس نے اذان تو سن لی ہے لیکن اپنے دوستوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بچوں میں بیٹھا رہا، کھیل کود میں شامل رہا. نماز اس نے پڑھ تو لی ہے لیکن دیر سے پڑھی ہے. آقا کو اس پہ غصہ اتنا آیا ہے، صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، آقا ایک بار اتنے غصے میں آ گئے، آقا فرماتے میرا دل چاہتا ہے اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور جو ابھی تک اذان سن کے مسجد میں نہیں آئے ان کے گھروں میں جاؤں، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں میں جا کے میرا دل چاہتا ہے ان کو زندہ ہی آگ لگا دوں. یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. جن کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا تو گونجی ہے پھر بھی انہوں نے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑا، اپنی محفلوں کو نہیں چھوڑا، اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑا، مسجد میں نہیں آئے. میرا دل چاہتا ہے ان کو زندہ آگ لگا دوں. اتنا غصہ تو آقا کو اس پہ آیا ہے جو نماز دیر سے پڑھتا ہے. پوچھئے علماء سے مدینہ پاک کے اندر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا بے نماز نہیں تھا، اگرچہ منافق ہی ہوتا تھا، کوئی ایک بھی بے نماز نہیں. ہاں کئیوں کی عادت تھی نماز دیر سے پڑھا کرتے تھے. آقا کو اتنا غصہ ان پہ آیا جو نماز دیر سے پڑھتے ہیں. بتاؤ جو سرے سے پڑھتا ہی نہ ہو اس پہ غصے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس گھر کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ راحت کیسے آئے گی؟ جس گھر کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کا گستاخ بستا ہو اس گھر کے اندر امن اور سکون اور چین نہیں آ سکتا. شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کی بات میں نے پڑھی ہے، میں نے سیدہ ام سلمہ کی روایت پڑھی ہے، میں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پڑھا ہے، میں نے اپنی ماں عائشہ کی بات پڑھی ہے کہ دو جہانوں کے سردار جب دنیا سے جا رہے تھے نا، آپ کا آخری کلام یہی تھا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت کے لوگوں میں تو تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا. محبوب پیغمبر کا آخری وصیت یہی ہے. بتاؤ گستاخ سے گستاخ بیٹا آپ جانتے نہیں؟ آپ کے محلے کے اندر ایک بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کی کبھی نہیں مانی، پورا محلہ جانتا ہے بڑا گستاخ، بڑا نافرمان ہے.
لیکن اس کا بوڑھا باپ مرتے ہوئے اگر کوئی آخری وصیت کر جائے نا، یہ گستاخ بیٹا بھی اپنے مرے ہوئے باپ پہ اس کو ترس آ ہی جاتا ہے، یہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے تو اپنے محبوب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹے کا اپنے باپ سے۔ نہیں، اعتماد نہیں نا، اپنے محبوب پیغمبر سے وہ دل لگی نہیں، وہ پیار نہیں، وہ محبت نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہے اصل میں محبت، جس محبت سے ہم دور ہیں۔ فتووں کی مشین تو ہر ایک کی زبان پہ ہے نا، جھنڈی لگانے والا جھنڈی نہ لگانے والے کو گستاخ کہتا ہے، نہ لگانے والا لگانے والے کو گستاخ کہتا ہے۔ بد نصیبی کا عالم یہ ہے دونوں پکے بے نماز ہیں۔ بے نماز آدمی کا اسلام سے کیا واسطہ، کیا تعلق؟ محبوب پیغمبر کی آخری وصیت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی۔ صحابہ کرام کو دیکھو جنہوں نے حیثیت دی، پھر امن آیا تھا نا۔ آدھی دنیا پہ حکومت تھی، ایک محلہ ایک گلی کی بات نہیں، ایک صوبے یا ایک ملک کی بات نہیں کر رہا۔ آدھی دنیا کے اندر امن ایسا آ گیا تھا، جج فارغ بیٹھے رہتے تھے، کچھ چوری ڈکیتی قتل کا کیس نہیں آتا تھا۔ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ کافر مان گئے تھے ایک عمر اور پیدا ہو جائے نا پوری دنیا کے اندر امن آ جائے گا، کافر مان گئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کیا کیا تھا؟ اس دور کے اندر تو ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی کہ موبائل پہ آج پیغام نیا جا رہا ہے، آج جا رہا ہے، نہیں، خط و کتابت کا سلسلہ چلتا تھا۔ لیکن امیر المومنین کی آدھی دنیا پہ جو حکومت تھی، اس پوری حکومت کے اندر کوئی بھی مسلمان بے نماز نہیں تھا، ایک بھی۔ اور امیر المومنین جب کبھی اپنے کسی گورنر کی طرف خط لکھتے تھے نا، نیا پیغام نیا حکم بھیجتے، وہ نیا حکم نیچے لکھا ہوتا تھا اور اس کے اوپر یہ لائن ضروری لکھی ہوتی تھی، بسم اللہ کے بعد پہلی لائن یہ ہوا کرتی تھی، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ۔ او میرے گورنر، جو میرا نیچے نیا حکم آ رہا ہے نا، وہ میرے ہاں اہم نہیں ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں میرے ہاں جتنی اہمیت نماز کی ہے۔ اپنی رعایا سے نماز کا خیال کرواتے رہنا، نماز کی پابندی کی تلقین کرتے رہنا۔ ہر نئے حکم سے پہلی لائن امیر المومنین یہ لکھا کرتے تھے۔ اور ایسے نہیں کہ لوگوں کو نماز کا درس دیتے ہوں اور ہم مولویوں کی طرح لوگوں کو بڑے واعظ ہیں، بڑے درس ہیں، اور خود پدلے درجے کے بے نماز۔ ڈاکٹر طیب الرحمان زیدی صاحب بتا رہے تھے کہ گھر مسجد کے اوپر ہے، مولوی صاحب کا اذان سن کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ اسی لیے تو ہمیں یہ مولویوں کو اچھے نہیں لگتے، یہ اسی لیے تو پسند نہیں ہے، سچی باتیں کرتے۔ علماء بے نماز ہو گئے، لیکن امیر المومنین کی کیفیت کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن چھپا ہوا، اس نے حملہ کیا ہے، قومے میں چلے گئے، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا، دوست احباب گھر میں جمع ہو گئے، دن نکل آیا، امیر المومنین ہوش میں نہیں آ رہے۔ مسور بن مکرمہ گھر میں آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین ہوش میں نہیں آ رہے۔ کہا پیچھے ہٹو، میرے پاس ایک نسخہ موجود ہے، سب سے زیادہ امیر المومنین جس بات پہ پریشان ہوتے تھے اس کا میں تذکرہ کرتا ہوں، پیچھے ہٹو، اگر ان کے جسم کے اندر کوئی رمق باقی ہوئی ضرور ہوش میں آ جائیں گے۔ پیچھے ہٹے، مسور بن مکرمہ کان کے قریب ہونٹوں کو کر کے صدا لگاتے ہیں، الصلاۃ یا امیر المومنین، الصلاۃ یا مہائے، امیر المومنین آپ کی نماز جا رہی ہے۔ امیر المومنین سب نے نماز پڑھ لی ہے، آپ کی نماز باقی ہے، آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ کوئی دعائی نہیں سنگائی گئی، صرف کان کے اندر نماز کی آواز پڑی ہے۔ امیر المومنین سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے، کہتے ہا ہا بہا ہا لا حظ فی الاسلام من لا صلاح، اس کے پاس اسلام کا کوئی بھی حصہ نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ ہمارے پاس نماز ہی تو ہے، جس کے پاس نماز نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کیفیت میں دیکھا آنتڑیاں باہر ہیں، زخموں سے خون بہ رہے، کھا پانی لایا جائے۔ امیر المومنین پانی کا کہا وضو کرنا ہے، کہا امیر المومنین زخمی ہو تیمم کرنا ہی، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں۔
ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو، میں پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھوں گا۔ اس موت و حیات کی کشمکش میں امیر المومنین نے وضو کر کے سب سے پہلا کام نماز ادا کیے۔ ہم پکے نمازیوں کی کیفیت یہ چھوٹی سی سر درد ہو جائے نماز بھول جاتے نہیں، نماز کے نظام کو اپنے گھر کے اندر کم از کم قائم کر، آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بنے گا۔ پھر کبھی یہ شکایت نہیں نکلے گی جی میں باہر سے اتنا پریشان جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں تو کوئی اور مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سب بے نمازی کی نحوست ہے۔ بے نماز سب سے بڑا اللہ کا نافرمان ہے۔ لیکن تباہی تو یہ ہے ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کی قسم، زنا بہت بڑا گناہ ہے، ڈاکہ بہت بڑا گناہ ہے، ان سے کہیں بڑا گناہ ہے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینا۔ ایک نماز کی بات ہے، ایک نماز۔ دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ آقا فرماتے جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اذان اس نے سنی ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، سفر پہ نہیں تھا، بے ہوش نہیں تھا، ہوش میں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، بغیر شرعی عذر کے اس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہے، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس نے چوک میں کھڑے ہو کے لوگوں کی موجودگی میں یہ کہہ دیا ہے لوگوں میں محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، صرف ایک نماز، اور ہماری چھت کے نیچے پکے بے نماز رہتے ہیں، پھر سکون کیسے آئے گا؟ ڈیوٹی پہ نہ جائے، کاروبار کے لیے نہ جائے، ماں غصے ہوتی ہے، باپ غصے ہوتی ہے، نماز پہ کوئی ٹس سے مس نہیں، پھر اخبارات بھرے پڑے ہیں نا فلاں بیٹے نے جائیداد کے مسئلے کے اندر باپ کو ذبح کر دیا ہے۔ یہ جب بے نمازوں سے گھر بھرے رہیں گے تو یہی ہوگا، پھر ایسے آفتے آئیں گی، پھر ایسے مصیبتیں آئیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے، دو جہانوں کے سردار فرماتے، صحیح البخاری کی روایت ہے من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عملہ۔ 10 سال کا نمازی ہے، 20 سال کا نمازی ہے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، اس نے کبھی نماز کا ناغہ نہیں کیا، لیکن کبھی اس نے عصر کی ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی۔ اذان اس کو سنائی دی، اس کو یاد ہے یہ عصر کی اذان ہو گئی ہے، پھر اپنے کام کاج میں لگا رہا، ایک نماز اس نے ضائع کر دی، فقد حبط عملہ۔ آقا فرماتے ہیں اس کے زندگی کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ آگے آقا نے مثال دی ہے کأنما وطر اہلہ ومالہ، اس کا دین کے اندر اتنا نقصان ہوا ہے جیسے ایک آدمی چوک میں کھڑا ہے اور اس کے گھر کے اندر ساری دولت ہے، سارا قبیلہ اس گھر کے اندر ہے، اس گھر کو آگ لگ جائے، سارا خاندان بھی جل جائے، ساری دولت بھی جل جائے، یہ اکیلا رہ جائے، نہ اس کا رشتہ دار بچے، نہ اس کے پاس پیسہ بچے، جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اتنا اس نے اپنا نقصان کیا ہے جس نے ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بڑا بھیانک جرم ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات بھی نہیں ہے، وہ اختلافات میں امت کھو گئی ہے، دوسروں کی فکر کرتے رہے میں اور آپ، دوسروں پہ فتوے لگاتے رہے، اپنے آپ کو نہ میں نے چیک کیا نہ آپ نے چیک کیا کہ ہمارا شمار گستاخان رسول میں ہوتا ہے یا محبان رسول میں ہوتا ہے، اس میں کیا اختلاف ہے؟ دو جہانوں کے سردار فرماتے بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ تمہیں کیسے پتا چلے گا یہ مسلمان ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، کیسے پتا چلے؟ کہا نماز کو دیکھو، نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، بے نماز آدمی کا اسلام سے تعلق نہیں، یہ اسلام کی علامت ہے۔ آپ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں نا، جب یہ سارا ایشیا ایک ہوتا تھا، سکھ بھی بیٹھے ہیں، یہودی بھی بیٹھے، عیسائی بھی، ہندو بھی بیٹھے ہیں اور مسلمان بھی بیٹھے ہوتے، مسجد سے اذان کی آواز آتی تو کون سے لوگ اٹھ جاتے تھے؟ مسلمان۔ آج بھی اذانیں ہوتی ہیں نا، آج بھی اذانیں سنائی دیتی ہیں، کتنے ساتھی ہیں جو اٹھ کے چلے جاتے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، بڑا عام مسئلہ ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں
اگر کوئی بے نماز آدمی مر جاتا ہے، اس کے لیے کوئی یہودیوں کا قبرستان تلاش کرو، اس کو مرزائیوں کے قبرستان میں دفن کرو، سکھوں کے قبرستان میں اس کو لے جاؤ، لیکن اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا جو بے نماز ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں بے نماز تو ایسا ہے، مجھے میرے رب سے اتنا ڈر لگتا ہے، وہ میرے محبوب پیغمبر کی آخری وصیت کو بھی کوئی حیثیت نہیں دیتا، تو مجھے اتنا خطرہ ہے کہ اگر بہت بڑا قافلہ ہو، کہتے ہیں 100 اونٹوں کی لمبی قطار والا، پہلے قافلے گاڑیاں اونٹ ہی ہوا کرتے تھے، 100 اونٹوں کی لمبی قطار ہے اور اتنا بڑا قافلہ ہے، اور مجھے دعوت دیں تو مسلمانوں کی دعوت تو قبول کرنی چاہیے، لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے اتنے بڑے قافلے کے اندر ایک شخص بے نماز ہے اور بیٹھا بھی سب سے آخری اونٹ پہ ہے، سب سے آخری اونٹ پہ، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں اس قافلے کے قریب نہیں جاؤں گا، مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے اس بے نماز کی وجہ سے مجھ پہ بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ہمارے گھر کے اندر بے نماز رہتا ہے اور ہم پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سکون اور امن آ جائے، نہیں، یہ بے نماز کو چھوڑنا بہت بڑی میرے رب کی نافرمانی ہے، بہت بڑا بھیانک جرم ہے۔ بے نمازوں کے ساتھ دوستی یہ چھوڑ دو، ان کو دعوت دو نماز کی، مانتے ٹھیک ہے، مگر نہ اپنی اولادوں کا اپنے آپ کا تعلق بے نمازوں سے ختم کر دو۔ ناجیہ طفاوی کے پاس کاتب وحی ہے، صحابی رسول ہے، جو وحی لکھا کرتا تھا، قرآن کے نسخے لکھ کے لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی اپنے شوہر کی شکایت لے کے، کیا کہتی؟ ان زوجی یدع الصلاۃ احیانا۔ اے ناجیہ طفاوی، آپ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ کی طرف فتویٰ لینے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے بتاؤ، میرا خامد جو ہے وہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، گھر میں رہتا ہے، اذان سنتا ہے، کبھی تو چلا جاتا ہے، کبھی نہیں جاتا، اور پھر گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی وہ نمازیں بالکل چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں، مجھے بتاؤ میں ایسے خامد کے نکاح میں رہ سکتی ہوں؟ صحابی رسول نے کیا فرمایا؟ انکی فاجرتن، تم ایسی خاتون ہو جو میرے رب کی نافرمان ہو، جیتی من رجل فاجرن، اور تیرا شوہر تجھ سے بڑا میرے رب کا نافرمان ہے۔ یہ تو گھرانہ ہی نافرمانوں کا ہے، صرف ایک بندہ اس گھر میں ہے جو کبھی کبھی نماز چھوڑتا ہے، کبھی کبھی۔ جس طرح ہم یہ کیفیت ہم پکے نمازیوں کی ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لی، دل آیا، وگرنہ باقی تو علمان والا فیس، باقی تو ہے سال بعد عید پڑھنے والے، ہاں زیادہ مار کا ماریں گے تو جمعے کی پڑھ لیں گے۔ یہ کیفیت ہم مسلمانوں کی بن چکی۔ ایک شیخ فرما رہے تھے کہ پاکستان کی کیفیت یہ ہے 100 میں سے 2 بندے نمازی ہیں، 2% لوگ نمازی ہیں، 98% لوگ بے نماز ہیں، پکے بے نماز ہیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ میرا خامد کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ کہا نہیں، تم بے دین گھرانے سے آئی ہو، تم فاجرہ عورت ہے، تیرا خامد بھی فاجر ہے، تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ قلب اٹھی، کہتی ہے زوجنی اہلی وانا بکرتن، وہ تو میرے گھر والوں نے میرا نکاح کیا تھا، میں تو بچی تھی، میں اس کو جانتی نہیں تھی کہ اس کی نمازوں کی حالت کیسی ہے، میرے گھر والوں نے نکاح کر دیا تھا، اب بتاؤ اب میں کیا کروں؟ صحابی رسول نے کہا کہ ایسے خامد کے نکاح میں تو تیرا رہنا درست نہیں مجھے لگ رہا۔ وہ خاتون پھر نکلی، اس کا باپ دنیا کے اندر نہیں تھا، اس کا بھائی دنیا کے اندر نہیں تھا، وہ اپنے خاندان کے ایک ایک سردار کے پاس جا رہی ہے اور کہتی ہے انقذونی من زوجی،
اللہ کے واسطے مجھے میرے خامد سے طلاق لے کر دو، انہو رجل فاجر، میرا خامد بے دین انسان ہے، میرا خامد گندا انسان ہے، اس سے میری جان چھڑاؤ۔ اس دن جو صحابہ اکرام کا مکہ اور مدینہ کے اندر فتویٰ تھا، اللہ کی قسم ہے مکہ اور مدینہ والوں کا آج بھی یہی فتویٰ ہے، یہی فتویٰ ہے۔ لیکن ادھر کون یہ فتویٰ دے گا؟ ادھر کون ایسی بات کرے گا؟ ادھر تو ہماری کیفیت کچھ اور ہے کہ اسی تحصیل سیال کوٹ کے صدر ہیں عامر صاحب، مراکی بال کے رہشی ہیں، وہ کہتے ہیں 10-12 سال سعودیہ کے اندر رہ کے آئے ہیں، کہتے ہیں جب میں ادھر گیا میں نے عربی سیکھی تو مجھے عربی پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن میں مسجد سے باہر نکلنے لگا، مسجد کے دروازے کے پاس ایک فلیکس لگی ہے، میں پڑھنے لگا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جب میں نے پڑھا حیران رہ گیا کہ یہ کیا فتویٰ ہے کہ مفتی صاحب کے پاس ایک خاتون آئی ہے اور آ کے کہتی ہے میرا خامد نہ گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے نہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، بتاؤ ایسے خامد کے نکاح میں میری نمازی خاتون کا رہنا کیسا ہے؟ اب وہ سعودیہ کے مفتی تھے، بھلا پاکستان کا ہم جیسا مولوی اس طرح کا فتویٰ کیسے دے سکتا ہے؟ ہماری کیفیت تو یہ ہے 50% سے زائد مسجدیں ایسی ہیں جن کی انتظامیہ ہی بے نماز ہے، تنخواہیں دینے والے بے نماز ہیں، مولوی ان کے خلاف کیسے فتویٰ دے گا؟ لیکن انہوں نے تو صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا اذا زوجو کی، جاؤ تمہارے سیال کوٹ کے گواہ کی بات کر رہا ہوں، ابھی زندہ ہیں، پوچھو ان سے۔ کہتے ہیں وہ مفتی صاحب نے لکھا اذا زوجک لم یصلی فی البیت ولا فی المسجد فہو کافر، تیرا خامد اگر گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتا مسجد میں بھی نہیں پڑھتا، مانا یہ وہ بے نماز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور تیرا مسلمہ خاتون کا غیر مسلم کے نکاح میں رہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ آج ہم نے تو محلات دیکھے نا، کوٹھیاں دیکھی، بلڈنگیں دیکھی، فیکٹریاں دیکھی، بیرون ملک اس کا کاروبار ہے، نماز کو نہیں دیکھا کہ یہ نمازی ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، دین کو نہیں دیکھا۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ معصوم بیٹیاں تمہارے گرے باز کو تھامے ہوئے اللہ کی عدالت میں لائے گی؟ اے میرے اللہ، اس سے پوچھو اس نے ہمیں بے نماز کے گھر میں دھکیل دیا تھا، کیا انہیں دین کا پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے ہمیں سوسائٹی وہ دی، مجلس ہی وہ دی جہاں نماز کا کوئی کام ہی نہیں تھا، نماز کی بات ہی نہیں تھی۔ کیا جواب دو گے؟ نہیں، اپنے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت پیدا کرو۔ نماز بہت بھیانک جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے اگر بغیر توبہ کے بندہ مر جاتا ہے تو پھر قیامت والے دن اس کی معافی کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں ایک آدمی کو میں نے دیکھا ہے قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے ہاتھ کے اندر بھاری بھرکم پتھر ہے، وہ اس کے سر پہ دے مارتا ہے، اس کے سر کا کیما ہو جاتا ہے، وہ پھر پتھر اٹھاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر صحیح سلامت کر دیتا ہے، پھر اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، بار بار اس کو کچلا جا رہا ہے اور وہ چیخ اور چلا رہا ہے، اس فرشتے کو اس پہ ترس نہیں آتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کتنوں کو جنازے کو اٹھا کے ہمیں یقین آئے گا کہ ہمیں بھی موت آئے گی؟ کوئی اپنے باپ کو دفن کر چکا ہے، کوئی بھائی کو، کوئی بیٹے کو، ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ کتنے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، کیا ہم میں سے ہر ایک کا جنازہ گھر سے نہیں نکلے گا؟ ہر ایک کا نکلے گا۔ کتنوں کے جنازے، کروڑ پتی لوگوں کے جنازے آپ نے پڑھے ہیں، کسی کی دولت ساتھ گئی ہے؟ دکان کی خاطر نمازیں چھوڑا کرتا تھا، کسی کی دکان ساتھ گئی ہے؟ دوستوں کی خاطر نمازوں کو ضائع کرنے والوں، کوئی دوست بھی کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ وہ یہ دوست تو دنیا کے ہیں، میرے اور آپ کے چولہے کے اندر آگ جل رہی ہے، سب بھی آپ کے دوست ہیں، چولہا بند نہیں ہوگا، رشتہ دار منہ پھیر لیں گے۔ دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔
دو جہانوں کے سردار فرماتے اتنا سخت عذاب میں نے قبر کے اندر جب دیکھا، میں نے پوچھا اتنی سخت ترین اس کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ آقا فرماتے مجھے بتایا گیا، ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کا سر نماز کا نام سن کے بھاری ہو جایا کرتا تھا، جس کے سر کو نماز پڑھنا بہت بوجھل تھا، بہت بھاری تھا، بہت ناممکن تھا۔ میں کیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ عشاء کی نماز کیسے پڑھوں؟ تھکا ہوتا ہوں، پڑھی نہیں جاتی۔ جس کے لیے دنیا کے ہر کام کرنے آسان تھے، نماز پڑھنا مشکل تھا۔ بلکہ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرضی نماز کے ٹائم اس کو سونا یاد آ جاتا تھا، یہ نماز چھوڑ دیتا تھا، نیند نہیں چھوڑتا تھا۔ اب اس کو سزا ملتی رہے گی، کب تک؟ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی۔ اتنی لمبی سزا کے بعد کیا اس کا یہ گناہ معاف ہو گیا ہے؟ نہیں۔ محبوب پیغمبر ایسے نہیں آخری زندگی میں کہتے ہوئے گئے کہ نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں میں سستی کر کے میرے پاس قیامت والے دن نہ آنا، نمازوں کی حفاظت کرتے کرتے آنا۔ آقا نے کیوں کہا تھا؟ یہ میرے رب کی بھیانک نافرمانی ہے۔ قیامت کا دن برپا ہو گئے، اس کو قبر کے اندر سخت ترین سزا ملی ہے، ابھی بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوا۔ دو جہانوں کے سردار فرماتے قیامت والے دن کلمہ پڑھنے والے کا سب سے پہلا حساب نماز کا شروع ہوگا۔ جو کلمہ پڑھتا ہے نا اس کی نماز چیک ہوگی، اس کی دیکھو اس نے نماز پڑھی ہے۔ بڑے رفاع عامہ کے کام کرتا تھا، صدقہ تو خیرات، فری ڈسپینسری ہے، ایمبولینس اس نے چلائی، غریبوں کے بڑے کام آتا تھا، پانی کے اس نے فلٹر لگائے ہوئے، مساجد و مدارس کو بڑا چندہ دینے والا تھا۔ نہیں، سب سے پہلے دیکھو اس نے اپنی نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں چیک ہوں گی۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ان صلوہ سائر عملہ، نماز کے اندر اگر پاس نکلا تو اللہ رب العزت کہیں گے اس میرے بندے کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ جس نے نمازوں کا لحاظ رکھا ہے، جو نمازوں کا پابند ہے، وہ باقی بھی پابندی کرتا رہا ہوگا۔ لیکن وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، نماز کے پیپر میں فیل ہو گیا ہے، کلمہ پڑھنے والا تھا، جدی پشتی مسلمان تھا، لیکن نمازیں اس کی پوری نہیں نکل رہی۔ اللہ رب العزت کو بتایا جائے گا اے اللہ، وہ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے، حساب کتاب فرشتوں سے پوچھا جائے گا گواہ بنانے کے لیے، بتاؤ اس میرے بندے کی نمازوں کا عالم کیا ہے؟ اللہ کوئی نماز نہیں، کوئی نمازیں پوری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا اس کو پھینکو جہنم کے اس گڑھے میں، ساری نیکی برباد، اس کو جہنم کے اس گڑھے میں پھینکو، ما قارون و فرعون، جس گڑھے کے اندر فرعون جل رہا ہے۔ دراصل اصل میں وجہ یہ ہے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر پہ یقین نہیں ہے۔ یقین ہو پھر تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نمازوں کے اندر کبھی سستی کر جائیں۔ یہ خیالات، یہ نماز کی اہمیت ختم کیوں ہو گئی؟ ہمیں اعتماد نہیں رہا۔ کاش آپ کے دور کے کافروں جتنا ہمیں یقین ہو جائے، کافروں جتنا۔ وہ کافر ہی تھا نا جو کہتا تھا میرے بیٹے کی موت جنگل کے اندر آئے گی، میرے بیٹے کو جنگل کا درندہ کھائے گا۔ اس کو کافروں نے پوچھا تھا تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ کہا ہم اس پہ ایمان نہیں لائے، لیکن میرا دل تسلیم کرتا ہے ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کافروں کو اعتماد تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں تو قرآن مجید پڑھ لو، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کیا نقشہ بیان کیا ہے۔ جنتی لوگ جب جنت کے اندر ہوں گے تو ان کے سامنے اللہ رب العزت جہنمیوں کی ویڈیو کر دے گا، ویڈیو کا لائیو۔ آج تو اس پہ ایمان لانا کو مشکل ہی نہیں ہے نا، صحابہ تو اس دور میں مان گئے تھے، کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جس دور کے اندر ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ آج تو آپ ادھر بیٹھے ہیں، سعودیہ کے اندر لائیو ویڈیو کال ہو رہی ہے، انگلینڈ کے اندر ہو رہی ہے، برطانیہ میں ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے۔ اس جنت کے اندر وہ لائیو کال کریں گے، ویڈیو،
جنتیوں کے سامنے اللہ رب العزت ان کے محلے داروں کی ریسرچ کی جائے گی، ان کے محلے داروں کی ویڈیو جنتیوں کے سامنے آ جائے گی، پہچان لیں گے یہ تو ہمارے محلے دار ہیں، اکٹھے پڑھنے والے، اکٹھے کھیلنے والے، اکٹھے کاروبار کرنے والے۔ دیکھتے ہی جنتی پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ 29واں پارہ ہے، فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ پوچھیں گے اور تم تو ہمارے محلے دار تھے، تم جہنم کے اندر کیسے آ گئے؟ ہم تو جنت میں آ گئے، تم تو جدی پشتی مسلمان تھے، اور تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی ہے؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیا وہ کہیں گے کہ ہم سال بعد میلاد نہیں منایا کرتے تھے؟ کیا کہیں گے ہم سال کے بعد جلسہ نہیں کرایا کرتے تھے؟ اب اسلام یہاں تک رہ گیا، بس یہاں تک، سال کے دن ایک، سال بعد ایک دفعہ میلاد منا لو۔ اور ہمارے اہل حدیثوں کی بھی یہی کیفیت بن چکی ہے، سال کے بعد جلسہ کرواؤ، کانفرنس کرا دو، بس یہی مسلمانی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، جلسے کی بڑی باتیں کرتے ہیں، جلسہ ہونا چاہیے جی، کانفرنس کراؤ۔ کانفرنس ہوئی، ختم ہو گئی، اسی دن فجر کی نماز پہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ پورے 11 مہینے بے نماز، اسلام سمجھا انہوں نے بس جلسے کو۔ اور کئی تو بد نصیب ایسے زمین پہ آ گئے کہ جو کہتے ہیں بس سال بعد ہمیں بھینس کا ایک نذرانہ دے دیا کرو، نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہم جانے اور اللہ جانے۔ یہ کیفیت بن چکی ہے، جہاں وہ سب ایسے ہوں، علماء اور برادری سب ایسی ہوں، وہاں امن اور سکون اور اللہ کی طرف سے مدد کیسے آئے گی؟ برما کے اندر آگ نہیں لگی، کیوں لگی ہے؟ فلسطین کیوں جل رہا ہے؟ سعودیہ کے اندر، کشمیر کے اندر مسلمانوں کو مار کیوں پڑ رہی ہے؟ سب بے نماز ہیں، ہر ملک بے نمازوں سے بھرا ہوا ہے۔ مکہ شہر کے اندر میں نے دیکھا ہے، مکہ شہر کے اندر مجھے ایک ساتھی اپنی رہائش میں لے گیا، راستے کے اندر ایک جگہ دیکھا، حرم مکہ کے اندر موسیقی لگی ہے، گانا چل رہے، نماز پڑھ کے ہم آ رہے ہیں، اور ادھر کے نوجوانوں نے اپنے منہ کے اندر پان ڈالے ہوئے اور وہ موسیقی سن رہے ہیں۔ کہاں بیٹھ کے؟ مکہ کے اندر بیٹھ کے، حرم میں۔ میں نے پوچھا یہ بد نصیب کہاں سے ہیں جو ادھر رہتے ہوئے ان کو نماز کی کوئی فکر نہیں؟ میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ یہ برما کے لوگ ہیں، یہ برمی ہے، برمی۔ تو جب مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں نہ آئیں گی تو کیا آئے گا؟ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھنا، جب مسلمانوں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو مسلمانوں کو عذاب دینے کے لیے اللہ کافر مسلط کرتا ہے۔ بنی اسرائیل پڑھ پہلا رکوع۔ آج گھروں کے گھر بے نماز ہیں، اگر کوئی ایسی مولوی بات کر دے، بس ایک بات کہہ کے محبوب پیغمبر کی ساری حدیثوں کی نافرمانی کرتے، جھٹلا دیتے۔ بس یہ مولوی بڑا سخت تھا، یہ بات اتنی سی، یہ ہم نے تو اس کو معمولی جانا نا کہ بڑی سخت بات تھی، اور اس کے پس پردہ محبوب پیغمبر کے جتنے فرمان تھے سب کی توہین ہو جاتی ہے۔ کہ صحابہ کرام جو نمازوں کی اتنی فکر کیا کرتے تھے، اب ذرا غور کیجئے، جنتی لوگ پوچھ رہے ہیں تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کے آئی ہے؟ اب وہ یہ نہیں کہیں گے ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اپنے علماء سے پوچھئے، وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم بے نماز تھے، نمازی نہیں تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور آگے والی آیت سنو، دل پہ ہاتھ رکھ کے، مجھے ایسے لگتا ہے یہ نقشہ اللہ نے سیال کوٹ کا کھینچا ہے، سیال کوٹ کا۔ جہنمی چیختے چلاتے ہوئے آگے کیا کہیں گے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نے نمازیں کہاں سے پڑھنی تھی؟ ہم تو دنیا کے اندر نمازیوں کو پاگل سمجھا کرتے تھے، ہم نمازیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے،
یہ بھی کوئی بندے ہیں، ان کو تو کام نہیں ہوتا، یہ فارغ ہیں، اس لیے ہر نماز پہ مسجد میں جاتے ہوئے نظر آتے، ان کو کام نہیں ہے۔ ہم کیوں نماز پڑھیں جی؟ نماز تو وہ پڑھے جو گناہ کرتا ہے، ہم کون سا گناہ کرتے؟ ادھر چلاتے ہوئے کہیں گے کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نمازیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہم تو اس مولوی کو پاگل سمجھتے ہیں جو ایسی بات کرتا ہے، بلکہ تمہارا کیا شکوہ کرنا ہے؟ علماء ایسے مولوی کو پاگل سمجھتے ہیں جو ایسی نماز کی بات کرتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کو پھر ان پہ کتنا غصہ آیا ہے، آگے بڑی سخت بات کہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما تنفعہم شفاعت الشافعین، اللہ کی قسم یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ میں جذبات میں بات نہیں کر رہا، اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ رہا ہوں، سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قیامت والے دن کئیوں نے سفارش کرنی ہے، انبیاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، لیکن ما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان بے نمازوں کو کسی کی سفارش فائدہ ہی نہیں دے گی، کسی کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی، جو نمازیوں کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، مجلس بیٹھے ہیں، اذان کی آواز آئی ہے، مجلس میں سے ایک دوست ہمارا اٹھ جائے، باقی کس طرح اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لو جی کیسی گرم مجلس تھی، اس نے ساری خراب ہی کر دی ہے، اس نے نماز پڑھنی تھی بعد میں پڑھ لیتا، وہ یار صبح ہی زور کی اذان سن کے، عصر کی اذان سن کے، ذرا آپ اپنے شٹر کو بند کرو، دکان بند کر کے نماز کے لیے مسجد میں آؤ، پھر مسلمانوں کا تبصرہ سنو، آپ کے کیا کیا فتوے لگتے ہیں۔ ادھر روتے ہوئے کہیں گے ہم نمازیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن بات ایسے ہی ہے، بات ایسے ہی ہے۔ میں نے بڑے بڑے شیوخ کے فتاوے پڑھے، ہماری لائبریری کے اندر جو اس صدی کے سعودیہ کے مفتیان ہیں، ان سب کے فتاووں کو اکٹھا کر کے اتنی بڑی ایک کتاب چھپی ہے، ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اس پوری کتاب کے اندر میں نے نماز کے معاملے میں فتاوے پڑھے ہیں، کسی ایک سعودیہ کے مفتی نے بھی بے نماز کو مسلمان نہیں لکھا، بلکہ ابن باز علیہ الرحمہ نے تو لکھا ہے لا یجوز لہ الاستغفار، بے نماز آدمی اگر زندہ ہے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں، زندہ ہے تو زندگی میں اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کرو، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور یہ نمازی بن جائے۔ ہاں اگر اس کو ہدایت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ اگر اسی بے نمازی کے عالم میں یہ مر جاتا ہے، کہتے ہیں لا یجوز لہ الاستغفار، مسلمانوں کی طرح اس کا جنازہ جائز ہی نہیں ہے، اس کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے۔ یہ سعودیہ کے مفتیان کے فتوے ہیں۔ باقی تو لچھے دار میں تقریریں کر سکتا ہوں، باتیں کر سکتا ہوں، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے بڑی، لیکن حقیقت بات یہ ہے میں اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ اپنی آج ہی فکر کریں، دوسروں کی فکر چھوڑو، دوسروں پہ فتوے لگانے چھوڑو۔ ہم فرقہ ورانہ گفتگو کے اندر ایسی دلدل کے اندر پھنسے ہیں، اپنی فکر ہی ہم نے چھوڑ دی ہے، اپنی ہم نے پرواہ نہیں کی کہ میں کس وہ ہلاکت کے دھانے پہ کھڑا ہوں۔ لوگوں کو تو ہم کہتے ہیں فلاں گستاخ ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں جو ہے وہ مشرک ہو گیا ہے، فلاں بدعی ہو گیا ہے، لیکن اپنے آپ کو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، یہ معاملہ بڑا ہی عام ہے۔ نماز کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو سیریس لیجئے، اپنے اوپر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ملے دار نہیں، ملک والے نہیں بتائے اللہ نے سب سے پہلے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو پہلے بچاؤ جہنم سے، قوا انفسکم واہلیکم، پھر گھر والے کو، پھر اپنی اولاد کو نماز کا پابند بناؤ، اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو۔ دیکھو نا ہمارے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی ان کی عمر 7 سال کی ہو گئی ہے،
7 साल उनकी उम्र है। अब उनको नमाज सिखानी शुरू कर दो। अपने बेटे को उंगली पकड़ के हर नमाज पे मस्जिद में लेके आओ। 3 साल तक ट्रेनिंग कराओ, 3 साल तक। यही वजह है सहाबा इकराम के जमाने में, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जितनी सफ़ें बड़ों की हुआ करती थी, उतनी ही सफ़ें पीछे बच्चों की हुआ करती थी। अरे कहां है ये शौक, कहां चला गया? नमाज की तलकीन करने वाला बाप कहां से मिलेगा? कहा 3 साल तक ये ट्रेनिंग कराओ। 3 साल के बाद अब आपके बेटे या बेटी की उम्र 10 साल की हो गई है। 3 साल तक ड्यूटी अदा करते रहो। सारा दिन काम के पे गए रहे हो, शाम को वापस आए हो, आते ही खाना खाने से पहले अपने बेटी और बेटी से पूछो आज कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितनी छोड़ी। हर रोज हिसाब लो, हर रोज। बैरून मुल्क भी है, हर रोज शाम को कॉल करो आज कितनी नमाजें पढ़ी है मेरे बेटे ने, आज मेरी बेटी ने कितनी नमाजें पढ़ी है। 3 साल तक ये ड्यूटी अदा कर। महबूब पैगंबर ने मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी लगाई है। अब आपके बेटे बेटी की उम्र 10 साल की होगी ना, आका फरमाते वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशर सिनीन। अब अगर आपका बेटा या बेटी नमाज के अंदर सुस्ती करें तो उनको मारो। हालांकि मेरे और आपके महबूब पैगंबर के अच्छे अखलाक का आलम यह था, आपने जिंदगी के अंदर कभी भी किसी बच्चे को थप्पड़ भी नहीं मारा। सैयदना अनस फरमाते मैंने 10 साल महबूब पैगंबर की खिदमत की है। मारना तो बड़ी दूर की बात है, बुरा भला कहना तो बड़ी दूर की बात है। 10 साल के अरसे में आपने मुझे कभी डांटा भी नहीं था, सख्त लफ्ज कभी नहीं बोला था। आप कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं। 10 साल की उम्र हो गई है। अगर चाहते हो ये 10 साल वाला बेटा और बेटी आपकी आंखों की ठंडक बने, डंडा उठा, घर के अंदर डंडा लटका दे। नमाजों के मामले के अंदर सुस्ती कभी बर्दाश्त ना कर। साहबा ने यही किया था। बातें तो बड़ी हैं, आखिरी बात अर्ज करता हूं। एक सहाबी और उनका बेटा रूम की जंग के अंदर शरीक थे। अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब आपके सियालकोट के अंदर मस्जिद कुबा में ये वाकया सुना के गए थे। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है सब जरा जरा। मैंने फिर इस वाकया को तलाश की है। अल-मुजमुल औसत तिबरानी के अंदर मैंने इस वाकया को पाया है। दोनों बाप बेटा जंग के अंदर शरीक है और बेटा रूम के फौजियों ने कैद कर लिया, पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। साहबा कहते हैं, साथी बताते हैं कि हमने उस बाप की अजीब कैफियत देखी कि वो बाप, आज भी किसी का बेटा गुम हो जाए, मां को भी रोना आता है, बाप को भी रोना आता है, लेकिन रोना आता है खाने के वक्त। नाश्ता कर रहे होते हैं, साथ रो रहे होते हैं कि पता नहीं हमारे बेटे को भी नाश्ता मिला या नहीं मिला, दोपहर को खाना मिला या नहीं मिला। खाने की फिक्र रहती है, लेकिन वो साथी फरमाते हैं हमने उसकी अजीब कैफियत देखी। इधर से मुअज्जिन अजान शुरू करता और वो रोना शुरू कर देता, रोते हुए कहता था, ऐ मेरे अल्लाह तू जानता है जब से मेरे बेटे की उम्र 10 साल की हुई है आज तक मेरे बेटे ने एक नमाज भी नहीं छोड़ी। मेरा बेटा नमाजों का पाबंद था, लेकिन आज मेरा बस नहीं चल रहा। वो तो अंधेर कोठरियों में बंद होगा, उसको तो सूरज भी दिखाई नहीं देता होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी नमाज का किस वक्त टाइम होगा। वो सहाबी रोता हुआ इतना परेशान होता और परेशानी के आलम में रोते रोते पहाड़ी पे चढ़ता। पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते चोटी पे चढ़ के अल्लाह को सदा देता, ऐ मेरे अल्लाह तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, मेरी ये आवाज मेरे बेटे तक पहुंचा दे। अल्लाह मेरा इसके सिवा कोई बस नहीं चल रहा। फिर वो आवाज देता, ऐ मेरे बेटे अगर तुझ तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जोर की नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो। फिर असर की नमाज का टाइम होता, फिर रोता हुआ पहाड़ी पे चढ़ता। जरा सोचो खां, इस तरह का बाप घर के अंदर हो और उसका बेटा घर के अंदर हो, और फिर सोचा जा सकता है कि उसका बेटा कभी नमाज से पीछे रह जाएगा? हैं?
ہم مسلمانوں کو اپنے اسلام پہ شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے جی میرا بیٹا اس سکول میں پڑھتا ہے جہاں نماز کے لیے وقت نہیں دیا جاتا، تو آیا میرا بیٹا زور کی نماز عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتا ہے؟ یہ مسلمانی ہے میری اور آپ کی، کون سی مجبوری ہے ہمیں؟ اور قبر کے اندر میرا اور آپ کا جنازہ اٹھنے والا ہے، اس بیٹے کی یہ تعلیم قبر کے اندر آپ کو فائدہ دے گی؟ آپ کے سیال کوٹ کی بات ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 10 کروڑ سے زائد ایک باپ 10 کروڑ سے زائد جائیداد چھوڑ کے گیا، 10 کروڑ سے زائد اولاد کے لیے، اور دوست مجھے اس کی قبر پہ لے گیا، اس کی قبر زمین پہ گری ہوئی تھی، اولاد کو پتہ ہی نہیں۔ یہ آپ کے سیال کوٹ کی بات ہے، یہ سب دنیا کا میلہ ہے آپ کے جیتے جی۔ مرنے کے بعد آپ کو کون یاد رکھے گا؟ آپ نے تو پروفیسر بنا دیا، بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اپنی اولاد کو اس طرف بھی متوجہ کراؤ، یہ نہ ہو آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور اس کو خود دعائیں نہ آتی ہوں، وہ آپ کے لیے کیا بخشش کی دعا کرے گا؟ کہے گا ابا جان میں کیا کروں، جو آپ نے مجھے سکھایا تھا وہ یہاں تک کام تھا، موت تک، موت کے بعد والا معاملہ اس علم میں نہیں آتا۔ اب جاؤ، جو اس کے لیے آپ نے کمایا تھا اس کو ساتھ لے کے جاؤ، میں نہیں ساتھ جا سکتا۔ اگر آپ زندہ ہوتے، سر کو درد ہوتا، کسی جسم کے حصہ بیمار ہوتا، متاثر ہوتا، وہ میں نے پڑھا ہوا تھا، آپ کا علاج کرتا، یہ اس کا علاج آپ نے مجھے سکھایا ہی نہیں۔ اس کی طرح گرمی کی شدت ہو اور سیال کوٹ کے چوک کے اندر آپ کھڑے ہو کے کہیں لوگوں پانی چاہیے، ہر گھر سے بہترین ہر رشتہ دار بہترین واٹر سیٹ لے کے نکل آئیں، اور خالی جگ گلاس ہو، کسی کے اندر پانی نہ ہو، یہ خالی جگ گلاس آپ کی پیاس کو بڑھائے گا یا بجھائے گا؟ جنازہ پڑھنے والے کتنے ہیں؟ جمع غفیر ہے۔ نماز جنازہ کی دعائیں کتنے لوگوں کو آتی ہیں؟ وہ کتنے قلیل ہیں۔ مسجد میں ہم نے بھیجا ہی نہیں، اپنی اولادوں کو مسجد دکھائی ہی نہیں، جنازے کی دعائیں وہ کہاں سے یاد کرے گا؟ نہیں میرے محترم بھائیو، بڑا اہم مسئلہ ہے نماز کا۔ جہاں سے بات شروع کی، معذرت کے ساتھ وہیں ختم کرتا ہوں کہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور گناہ نماز پڑھنے سے معاف ہوتے ہیں۔ دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ، صحیح البخاری میں اگر کسی کے دروازے کے سامنے نہر چلتی ہو، نہر، اور وہ پانی کا جو اس کے گھر کے پاس انتظام ہے، اس کے اندر ہر روز 5 مرتبہ نہائے، 1 2 3 بار نہیں، 5 بار غسل کرے، حل یبقى من دارنہ شیء، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا لا یبقى، کا نہیں بچے گی، 5 بار نہانے سے میل کچیل کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، 5 نمازوں کے پابند کے جسم کے ساتھ گناہ بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دوست احباب کو بھی نماز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب موت آئے اللہ رب العزت ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔